السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ایک اہم مسئلہ، مستورات کے ساتھ گھر میں جماعت سے کیسے نماز پڑھی جائے، آپ کی خدمت میں پیش ہے، سماعت فرمائیں۔ اگر گھر میں مرد کے ساتھ عورت بھی نماز پڑھ رہی ہیں تو پہلے تو امام کے ساتھ ایک مقتدی ہے، مردوں میں سے لڑکا ہو یا جوان ہو یا بوڑھا، وہ اس طرح سے ایک ہے تو امام کے بالکل متصل تھوڑا سا پیچھے کھڑا رہ جائے گا، اور جو ہے ماں یا بہن یا بیوی وہ بالکل پیچھے کھڑی رہے گی، بالکل پیچھے، امام سے بالکل پیچھے کھڑی رہے گی، آزو بازو میں وہ کھڑی نہیں رہے گی۔ اگر گھر میں صرف عورت ہے تو بھی اسی طرح سے کھڑے رہیں گے۔ اگر ایک مرد سے زیادہ مرد ہیں تو وہ اس طرح سے متصلاً پہلے مردوں کی صف بنائی جائے گی، اس طرح سے امام کو کوشش کی جائے کہ وسط میں رکھا جائے، درمیان میں امام ہو۔ اب یہ تین حضرات مقتدی ہیں، اب ان میں اگر عورتیں شامل ہونا چاہتی ہیں تو ان کے پیچھے کھڑی رہے گی، اس طرح سے، یہ عورتیں اس طرح سے کھڑی رہے گی، پہلے امام، پھر مرد حضرات اور پھر عورتیں۔ اگر بچے نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو پہلے امام، پھر مرد حضرات اور پھر بیچ میں جو ہے اس طرح سے لڑکوں کی، بچوں کی صف بنا دی جائے، بعد میں مستورات کی صف بنائی جائے۔ خاص خیال رکھیں، اگر امام کے پیچھے صرف اور صرف عورتیں ہی ہیں محرم، کم سے کم ایک محرم عورت کا ہونا ضروری ہے، تو وہ اس طرح سے کھڑی رہ جائے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ گھروں کے اندر بعض مرتبہ جوائنٹ فیملی رہتی ہیں، جیسے کہ یہ تین مرد ایک ساتھ میں کھڑے ہیں، پیچھے کھڑی رہنے والی عورتوں میں سے کسی بھی عورت کے لیے ان تین مردوں میں سے یا امام ہے وہ نامحرم ہو سکتا ہے، مثلا امام کے بھائی کی بیوی ہے، یا ان میں کوئی کھڑے ہیں ان کے جو ہے بھائی کی بیوی ہے جو ان کی بھابھی ہوتی ہیں، تو بھابھی کا پردہ جو ہے مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے عورت اس سے پردہ کرے گی، تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کے درمیان کسی طرح سے پردہ کر دیا جائے، اس طرح سے کوئی پردہ بنا دیا جائے، بیچ میں کوئی کپڑا موٹا رکھ دیا جائے کہ آڑ بن جائے، اور اس طرح سے عورتیں نماز مردوں کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں۔ یہ تو گھر کی بات ہے، ورنہ عام حالات میں عورت کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اکیلی تنہا نماز پڑھے، تنہا عورت کا گھر میں اکیلا، اور گھر میں بھی بالکل اندرونی گھر ہو، اس میں نماز پڑھنا اس کے لیے بہتر ہے۔ اب ایک مسئلہ اور ہے کہ اتنے وسیع مکانات ہر ایک کو میسر نہیں ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مکانات ہوتے ہیں، حال میں اس طرح سے امام اور جو ہے مقتدی مرد حضرات کھڑے رہ گئے، اور پیچھے ایک کمرہ ہے بالکل متصل، اس طرح سے مرد کھڑے ہو گئے اور پیچھے یہ متصل بالکل کمرہ ہے، تو اس کمرے میں عورتیں کھڑی رہ جاوے اندرونی کمرے میں، اس طرح سے بھی نماز پڑھنا درست ہے۔ یا یہ ہے کہ قبلے کی طرف کمرہ ہے، پیچھے حال ہے، تو امام وغیرہ وہ جو ہے اندرونی کمرے میں اس طرح سے نماز پڑھ لے اور عورتیں حال میں کھڑی رہ جائے، اس طرح سے بھی نماز پڑھنا درست ہے۔ اب آخر میں چند باتوں کو سماعت فرمائیں۔ ایک یہ کہ امام کا امامت کی نیت کرنا ضروری ہے، عورتوں کی خصوصاً یا عموماً وہ نیت کرے۔ اگر ایسے ہی عورتیں نماز میں
شامل ہو گئی تو ان کی نماز درست نہیں ہوگی۔ دوسری بات، امام کے پیچھے اگر کوئی مرد تکبیر کہنے والا ہے تو وہی تکبیر کہے، اور اگر اس کو تکبیر دینا نہیں آتی تو امام ہی تکبیر یعنی اقامت کہہ سکتا ہے اور وہی جو ہے اقامت کہہ کر نماز پڑھائے۔ عورتیں اقامت یعنی تکبیر نہیں کہہ سکتی، عورتوں کو اقامت اور تکبیر نہیں کہنی ہے۔ تیسری بات، خصوصاً آج کا دور جو لاک ڈاؤن کا دور چل رہا ہے، ایسے دور میں باہر کی کوئی اور مستورات کو دعوت دینا یا باہر کے کسی اور مرد حضرات کو بلانا، اس سے بالکل پرہیز کیا جائے۔ ابھی پولیس افسران بار بار کہہ رہے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے، مسلمانوں کو خاص یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ بھیڑ بھاڑ نہ لگائیں۔ خصوصاً ان کے جو علماء ہیں، رہنما ہیں، ان سے اپیل کی جا رہی ہے کہ ایک جگہ لوگوں کو اکٹھا نہ کیا جائے۔ مسجدوں میں جتنے لوگوں کو اجازت ہے وہی وہاں نماز ادا کریں، ورنہ اپنے اپنے گھروں میں ہم تراویح اور دیگر نمازیں مکمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مبارک رمضان کو ہمارے لیے برکت کا اور سعادت کا ذریعہ بنائے، مغفرت کا اور جو ہے آگ سے خلاصی کا ذریعہ بنائے۔ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں، ہمارے پورے پریوار اور فیملی کو آپ یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔